بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی وارث سرزمین، ایک ایسا خطہ جو زمانے قدیم سے غیور پختون اور بہادر غیر پختون اقوام کا مسکن ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں، خوبصورت جھیلوں، دل فریب قدرتی نظاروں اور بیش قیمت معدنیات سے مالا مال، یہ صوبہ وطن عزیز پاکستان کے سر پر سجے ہوئے تاج کا ایک ایسا دلکش ہیرا ہے جو 1947 سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ کوئی اپنا یا غیر لاکھ پختونستان کا نعرہ لگا کر ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کرے، سچ تو یہ ہے کہ پختونخوا کے عوام نے 75 سال پہلے ہی پاکستان کا ہاتھ تھام کر پختونستان کے نعرے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ بات یہ اس وقت کی ہے جب خیبر پختونخوا کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ یا صوبہ سرحد کہا جاتا تھا۔ ہندوستان چھوڑنے سے قبل مئی 1947 میں برطانوی حکومت نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو ہندوستان میں انتقال اقتدار کے لیے جو منصوبہ پیش کیا، اس میں صوبوں، ریاستوں اور راجواڑوں کو پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ تیسرا آپشن آزادی کا بھی دیا گیا تھا۔ آزادی کے اس آپشن کو انڈین نیشنل کانگریس نے نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ آخری برطانوی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر ریاستوں کی آزادی کا نقطہ منصوبے سے خارج نہ کیا گیا تو آزاد ہندوستان دولت مشترکہ یعنی برطانوی کامن ویلتھ میں شامل نہیں ہوگا۔ کانگریس کو اس بات کا خدشہ تھا کہ 580 ریاستوں کو آزادی کے اختیار دینے سے ہندوستان ایک ملک کے بجائے بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، جبکہ یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ آدھا بنگال اور بڑی بڑی ریاستیں ہندوستان کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ کانگریس کے شدید احتجاج پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی قیادت سے مشورے کے بعد 3 جون 1947 کو جو نیا منصوبہ پیش کیا، اس میں آزادی کے آپشن کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس وقت صوبہ سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی جس کے وزیر اعلیٰ خان عبدالجبار خان المعروف ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی خدائی خدمتگار تحریک کے سربراہ خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ صوبہ سرحد ہندوستان یا افغانستان کے ساتھ شامل ہوگا یا پھر مکمل طور پر ایک آزاد پختون ریاست بنے گا۔ تقسیم کے فارمولے کے مطابق صوبہ سرحد مسلم اکثریتی صوبہ تھا اور اسے ہر حال میں پاکستان میں شامل ہونا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے کہ صوبے میں ریفرینڈم کروانا پڑ گیا جس کے تحت پختونوں نے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ کرنا تھا۔ اب خدائی خدمتگاروں کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ دونوں میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہو جاتے یا پھر آزاد حیثیت برقرار رکھتے، لیکن 3 جون کے منصوبے میں آزادی کے آپشن کو ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ باچا خان نے اس صورت میں فیصلہ کیا کہ وہ آزاد پختونستان کی بات پر ہی قائم رہیں گے۔ حیران کن طور پر جب خدائی خدمتگار پختونستان کی بات کر رہے تھے تو ان کے اپنے ہی اتحادی پنڈت جواہر لال نہرو اور موہن داس کرم چند گاندھی اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ پنڈت نہرو کا خیال تھا کہ صوبہ سرحد اپنی آزاد حیثیت برقرار نہیں رکھ پائے گا اور اسے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا ہی پڑے گا۔ ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے کہ 11 جون 1947 کو افغانستان بھی اس معاملے میں آ کودا، جب کابل میں برطانوی سفیر سے مطالبہ کیا گیا کہ صوبہ سرحد کے عوام کو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ہی شمولیت پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ انہیں آزاد پختونستان بنانے یا پھر افغانستان کے ساتھ شامل ہونے کا اختیار بھی دیا جائے۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت کو ایک مراسلہ بھی بھیجا گیا جس میں لکھا گیا تھا کہ صوبہ سرحد دراصل افغانستان کا حصہ ہے جسے انگلو افغان جنگوں میں گزشتہ صدی میں برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لہٰذا یا تو اسے آزاد ریاست بننے کا حق دیا جائے یا اپنے اصل وطن افغانستان کے ساتھ شامل ہونے دیا جائے۔ دونوں حکومتوں کے خط و کتابت کی نقول حکومت ہند کے محکمہ خارجہ کو بھیجی گئی جس کی سربراہی عبوری حکومت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کر رہے تھے۔ انہوں نے آزاد پختونستان کے آپشن یا صوبہ سرحد کی افغانستان میں شمولیت کو سختی سے رد کرتے ہوئے
برطانوی وزارت خارجہ کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں کہا گیا کہ 1893 کے معاہدے کے تحت ہندوستان اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے پابند ہیں، لہٰذا افغان حکومت کا موقف ہندوستان کے داخلی معاملات میں سراسر مداخلت ہے، جبکہ آزاد پختون ریاست کا سوال اٹھانے کا بھی افغانستان کو کوئی حق نہیں ہے، جس پر برطانیہ نے افغانستان کو معاہدات یاد دلاتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا کہ افغانستان جس علاقے کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے وہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، لہٰذا وہ ریفرینڈم کے بارے میں تجاویز دینے سے باز رہے۔ افغان حکومت تو اس سخت جواب پر عارضی طور پر خاموش ہو گئی، لیکن 24 جون 1947 کو خان عبد الغفار خان نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہمیں اور کوئی آپشن قبول نہیں ہے بلکہ آزاد پختونستان ہی چاہیے۔ بائیکاٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باچا خان کو ریفرینڈم کی شفافیت پر یقین نہیں تھا، دوسرے وہ عدم تشدد کے فلسفے کے حامی تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پختونوں میں اس سلسلے میں کوئی تصادم ہو اور وہ خون خرابے پر اتر آئیں۔ 6 سے 17 جولائی 1947 تک جاری ریفرینڈم کے وقت صوبہ سرحد میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 5,72,798 تھی، جن میں سے 2,92,118 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ہندوستان کے حق میں صرف 2,874 ووٹ آئے، جبکہ پاکستان کے ساتھ شمولیت کے لیے 2,89,244 افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ خدائی خدمتگاروں کے بائیکاٹ کے باوجود ٹرن آؤٹ 51% رہا، جس میں پاکستان کے حق میں 99.02%، جبکہ مخالفت میں صرف 0.98% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ یوں صوبہ سرحد کے پختونوں نے پاکستان کا انتخاب کر کے پختونستان کے غبارے سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکال دی۔ افغانستان اس بات کو آج تک ہضم نہیں کر پایا اور وہ پختونستان کے نعرے کو بلند کرتا ہوا آیا ہے، جس کا اب حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد کبھی باچا خان نے بھی اس مسئلے کو دوبارہ نہیں اٹھایا۔ پختونوں کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی، تاہم انڈین نیشنل کانگریس اور پنڈت جواہر لال نہرو کا کردار بھی اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جو آزاد پختونستان کے راستے میں آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔